ایک بار پھر بھی صلوات فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ تنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملامت کیفیات وغرو عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العیون، علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير۔ والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأبرار ونخبة الأخيار، زين الرسالة والنبوة، ينبوع الحكمة والفتوة، نبي الأنبياء وصفي الأصفياء، الذي بنوره استضاءت الأنوار واستنارت الشموس والأقمار، وبظهوره تجلت الأسرار، الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى علي بن عمه كاشف غمه، سيد الأولياء والأوصياء، أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، الذي حبه فرض على الحاضر والغائب، مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، اللهم صل وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، وجج الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار، ذوي المآثر والآثار، خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام، أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام، ورحمة الله وبركاته، أما بعد، وقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض، صلوات بر محمد وآل محمد۔ انسان کے 4 رابطے ایسے ہیں جو ٹھیک ہونے چاہیے، بیلنس ہونے چاہیے، مضبوط ہونے چاہیے، تاکہ انسان کی خلقت کا جو مقصد ہے انسان اس کی طرف بڑھتا رہے۔ یہ بہت کلیئر ہے، بہت واضح ہے، بہت ہی یہ بات انسان اگر عقل اور شعور رکھتا ہے کہ یہ زندگی دائمی نہیں ہے، 1000 سال بھی جئیں تو میکسیمم 1 دن ہی بنتا ہے، اگر کسی کی زندگی 1000 سال ہو تو میکسیمم 1 دن بنتا ہے، لہذا یہ دنیا بہرحال اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے یہاں رہنا ہے، جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ تو اس دنیا سے ہم نے توشہ اکٹھا کرنا ہے، ایک خوبصورت زندگی گزارنی ہے۔ عرض کیا کہ دین کی یہی تعلیم ہے، یہ دنیا بھی خوبصورت ہو، آخرت بھی خوبصورت ہو۔ تو 4 جو رابطے ہیں انسان کے، سب سے پہلا رابطہ اس کی اپنی ذات ہے، خود سیلف ایکنالجمنٹ جو ہے وہ واجب ہے، واجب یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں، کھاتے پیتے رہیں، تعلیم حاصل کریں اور پتہ ہو کہ خالی ڈگری حاصل کرنی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایکنالج یور سیلف، ایویلیویٹ یور سیلف، ہر انسان اپنے آپ کو جانے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میں نے جانا کدھر ہے، مجھے کیوں بنایا ہے بنانے والے نے، اور کیا دے کر مجھے بھیجا ہے۔ لہذا سیلف ریکگنیشن جو ہے وہ واجب ہے، واجب ضروری ہے۔ دوسرے مرحلے پہ پہلا خود کی معرفت ضروری ہے،
دوسرا خدا کی معرفت ضروری ہے کہ جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے. یہ دیکھیں یہ جو مادی وجود ہے یہ میٹر کا معجزہ نہیں ہے. اٹس ناٹ اے میریکل آف میٹر. مادہ کا یہ معجزہ نہیں ہے. یہ ایک بچے نے مجھ سے پوچھا، کہا کہ مولانا یہ بتائیں وٹ اسلام سیز ریگارڈنگ دا بگ بینگ تھیوری. میں نے کہا دیکھو مجھے تھیوری پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک تھیوری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ بگ بینگ تھیوری یہ کہتی ہے کہ کائنات کا آغاز ہوا ہے میٹر سے. تو مائی کوشچن از میٹر از انیبل ٹو کریٹ اینی تھنگ بینگ اے میٹر. میٹر کین ناٹ شیپ دا میٹر. اٹس اے وزڈم ہو کین کریٹ دا میٹر اینڈ شیپ دا میٹر. صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ جو وجود ہے یہ مادہ کا کمال نہیں ہے، اس کا کمال ہے جو کمال مطلق ہے. اس کا کمال ہے. یہ کائنات بھی اسی کا کمال ہے. لہذا پہلے مرحلے میں خود کی معرفت، دوسرے مرحلے میں خدا کی معرفت، اور پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ اس بات کو لے کر. تیسرا جو نقطہ ہے وہ ہے دوسروں سے کنیکشن آپ کا کیسا ہونا چاہیے. خداوند عالم نے مجھے آپ کو تنہا خلق نہیں کیا. انسانی سماج کے اندر میرے گرد گرد لوگ ہیں، مختلف لیولز کے رابطے ہیں. آپ کی فیملی ہے اور اس کے بعد نکل جائیں تو پھر بہرحال یہ یعنی مجھے پروردگار نے خلق فرمایا انسانوں کے اندر. لہٰذا میرا دوسروں کے ساتھ کنیکشن کیسا ہونا چاہیے مجھے اسے بھی ایویلیویٹ کرنا ہے. اور یہ کنیکشن ایسا ہو، یہ بانڈنگ ایسی ہو کہ میں ان کی ترقی کا باعث بنوں اور وہ میری ترقی کا باعث بنے. یعنی دونوں ایک دوسرے کے کام ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف ینہون عن المنکر. مومنین و مومنات دونوں یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ سرپرست ہیں، دونوں گارڈین ہیں. تو گارڈین کون ہوتا ہے؟ جو 2 سال بعد فون کرے ہیلو السلام علیکم نہیں، گارڈین وہ ہوتا ہے جو گارڈین ہو، پتہ چلے کہ یہ میرے حال و حوال جو ہے وہ جانتا ہے. صاحبان ایمان مومنین ہوں مومنات ہوں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ گارڈین ہیں. اور گارڈین شپ کا جو بنیادی پروردگار نے قرار دیا ہے کہ یہ گارڈین شپ کس معنی میں ہے، یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر. یہ وہی ہے جو امام حسین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ بہت واضح کلیئر فرمایا. 5 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے کربلا کی تحریک کا وہ امام نے خود تحریر فرمایا ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں چاہتا ہوں اپنی جد کی امت جو ہے اس کی اصلاح ہو جائے. 2 ارید ان آمر بالمعروف. آئی وانٹ ٹو اسٹیبلش. میں نیکیاں قائم کرنا چاہتا ہوں. نماز قائم کرو، نیکیاں بھی قائم کرو. اور نیکیاں قائم ہوتی ہیں جب سارے مل کے یہ کام کریں. ایک آدمی کے کرنے سے نہیں ہوتی نیکی قائم. اسی طرح ان آمر بالمعروف انہا عن المنکر. میں چاہتا ہوں کہ برائیوں کا خاتمہ ہو جائے اور یہ کام مل کے کرنے والا ہے. لہذا خود کی معرفت، خدا کی معرفت، دوسروں کے ساتھ کنیکشن بیلنسڈ ہو. دوسروں کے ساتھ کنیکشن آپ کا سوسائٹی میں آپ کا رول کیسا ہونا چاہیے. بہرحال یہ لمبی بحث ہے، لیکن بنیادی طور پہ آپ کا کنیکشن دوسروں کے ساتھ خوبصورت ہونا چاہیے. جس طرح دین نے مقرر کیا ہے، جس طرح دین بتانا چاہتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ کنیکشن کیسا ہونا چاہیے. خالی بینیفٹ کے لیے نہیں کہ اس بندے سے مجھے فائدہ ہوگا تو ٹھیک ہے ورنہ خدا حافظ. نہیں، دین کہتا ہے جڑے رہو آپس میں. دین کہتا ہے آپس میں جڑے رہو. یہ جو اذان ہے یہ خالی لفظ نہیں ہے، دین کا مکمل میسیج ہے. مکمل میسیج ہے. ٹھیک ہے. آپ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں کیا؟ حی علی الصلاۃ، یعنی آؤ مل کر نماز قائم کریں. حی علی الفلاح، آؤ مل کر دنیا کو ریفارم کریں. آؤ مل کر سوسائٹی بنائیں. آؤ مل کر معاشرہ بنائیں. حی علی خیر العمل، آؤ مل کر ولایت کا پیغام دنیا تک پہنچائیں. حی علی خیر العمل یہی ہے
کہ آؤ مل کر ولایت کا پیغام دنیا تک ہم پہنچائیں. تو بہرحال یہ تو تیسری بات یہ ہو گئی. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے عالم طبیعیات کے ساتھ, اس فزیکل دنیا کے ساتھ آپ کا کنیکشن خوبصورت ہونا چاہیے, بیوٹیفل کنیکشن. لہذا انسان مومن جو ہے وہ جہاں رہتا ہے, جس جگہ رہتا ہے, جس انوائرمنٹ میں رہتا ہے, اس کے وجود سے ہمیشہ خوشبو نکلتی ہے, اس کے وجود سے ہمیشہ نورانی کرنیں نکلتی ہیں, اس کے وجود سے نقصان اور ڈیمیج نہیں ہوتا, بلکہ یہ مومن جہاں کہیں رہتا ہے ہر کسی کو جوڑ کے رکھتا ہے, انوائرمنٹ کا بھی خیال کرتا ہے, اور دنیا سے اس کے وجود سے فیض ملتا ہے لوگوں کو. یہی وجہ ہے کہ اس فیض کو پہنچانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام صلوات اللہ سلام اللہ علیہ لہذا آپ جہاں بیٹھتے ہیں, مومن کا کام ہے, مومن خوبصورت ہوتا ہے, جس جگہ بیٹھتا ہے اس کو بھی خوبصورت بناتا ہے. ہاں, مومن گاڑی میں بیٹھا ہے, گھر میں بیٹھا ہے, مسجد میں بیٹھا ہے, کہیں بھی بیٹھا ہے, مومن پتہ چلے کہ یہ مومن ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں, یہاں تک کہ وہ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ فرماتا ہے نا قرآن میں, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, فرماتے ہیں کہ اگر پاکیزہ صاف ستھرا لباس پہنا ہو تو نماز کے دوران یہ لباس بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے. ہاں, اور اگر یہ لباس میلا ہو اور میں بھی مطلب ایسے ہی ہوں تو یہ لباس بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. لیکن لہٰذا دیکھیں یہ چیزیں چھوٹی نہیں ہیں, اب تو خیر بہت ساری چیزیں سائنٹیفکلی بھی ثابت ہوتی جا رہی ہیں, لیکن محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ سے بڑا ان سے بڑا سائنسدان کون ہے ان سے بڑا عالم کون ہے؟ یہ حقیقتیں دین بیان کر گیا ہے, دین نے بیان کی ہیں. کھانے پینے کے آداب کیا ہیں, بیٹھنے کے آداب کیا ہیں, زندگی گزارنے کے آداب کیا ہیں. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں ایک نکتہ چلتے چلتے کہ یہ جو ایک دوسرے پہ امپیکٹ ہے ہمارا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فرض کریں ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی فیملی کے ساتھ ہے جی. ایک بچے کی پرسنالٹی کو, اس کے کردار کو, اس کی ذات کو بنانے میں تقریباً 5-7 بڑے بڑے فیکٹرز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے. پہلا, والدین, جینیٹک میٹیریل, جینز کون سے ہیں. لہذا اسی لیے کہتے ہیں کہ اسپاؤس کا انتخاب جو ہے وہ کسی ایک وجہ سے نہیں ہونا چاہیے. دین کہتا ہے کہ ذرا سنبھل کے, اس لیے کہ تم نے جو زندگی گزارنی ہے, مولا نے ایسی تو مشورہ نہیں کیا تھا جناب عقیل سے کہ میں کہاں شادی کروں. صلوات بر محمد و آل محمد. تو جینز کا بہت گہرا تعلق ہے شخصیت کے اوپر, بہرحال ابھی اس کی ڈیٹیل عرض نہیں کرنی. اسی طرح جو چیز بچے کی شخصیت کو بناتی ہے وہ انوائرمنٹ ہے. حتیٰ یہ جو تصویریں لگی ہوئی ہیں ادھر یا گھر میں جو تصویریں لگی ہیں, یہ تصویریں بولتی ہیں, اس بچے کی شخصیت پہ اثر ہوتا ہے. اور بچے کو آپ بچہ نہ سمجھیں, بالکل CCTV کی طرح ہر چیز ایبزارب کرتا ہے. آپ سوچیں گے وہ بھی ایبزارب کرے گا. آپ کا خیال ہے یہ بات اس تک نہیں پہنچ رہی ہے, لیکن وہ ابھی اظہار کرنے سے قاصر ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور جو باہر ان تفصیلات میں ایک چیز جو ہے وہ جو انسان کی شخصیت کو بناتی ہے وہ فوڈ ہے. فوڈ خوراک. یہ نہیں کہ باہر سے آ لیا کھا لیا اور ہم نے ایک ویسل ہے جس کو فل کرنا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جو اندر جائے گا اس کا امپیکٹ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے گا, یا رسول اللہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اس سے بڑا ڈائلما کیا ہوگا, اس سے بڑی کوئی مشکل ہوگی؟ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ میں دعا کروں اور وہ قبول نہ ہو. یا رسول اللہ دعائیں مانگتا ہوں اور میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. فرمایا اپنی خوراک ٹھیک کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ لقمہ جو اندر جاتا ہے یہ شخصیت بناتا ہے.
اور اللہ نے کہا ہے کیا کھاؤ؟ طیب کھاؤ۔ دیکھو کلین میں اور پیور میں فرق ہے۔ آپ باہر جو خرید کے لاتے ہیں کلین تو ہوتا ہے اور ہم بڑی خوشی سے لے آتے ہیں، پیور ہونا کوئی آپ کو کوئی کنفرم نہیں ہے، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ یہ گھر میں جو کھانا بنتا ہے، گھر میں خدا جزائے خیر دے جو خواتین بناتی ہیں، پروردگار ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، ان کو صحت۔ ہاں، یہ جو خاتون بناتی ہے گھر میں کھانا، کم از کم ایک دفعہ تو بسم اللہ پڑھتی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ تو کہتی ہوگی نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ یہ کہنے سے جو کھانا بن رہا ہے اٹ برنگز بلیسنگز فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور وہ کھانا کیا ہو جاتا ہے؟ پیور ہو جاتا ہے۔ جو باہر سے آیا ہے وہ اللہ جانے کون عقیدہ ہے کیا۔ عقیدہ بنانے والے کا عقیدہ بھی اثر انداز ہوتا ہے کھانے میں، لہذا جانور کہیں سے کھائے اسے تو فرق نہیں پڑتا، وہ جانور ہے۔ مجھے اس طرح کا کھانا دینا ہے کہ میری شخصیت میں تباہی پیدا نہ ہو۔ مولا نے کیا فرمایا روز عاشور؟ مجھے پتہ ہے کہ میری باتیں تم پہ اثر کیوں نہیں کر رہی ہیں، یہ کھانے کی وجہ سے۔ ایک صلوات فرمائیں گے انشاءاللہ۔ عزیزاً، اللہ ہے کمال مطلق، ایبسولوٹ کمال، ٹھیک ہے؟ اس نے آپ کو بنایا ہے، آپ نے ہم نے سفر کرنا ہے کس کی طرف؟ ایبسولوٹ کمال کی طرف۔ تو اس ایبسولوٹ کمال نے آپ کو ایسا سسٹم اس کو دینا چاہیے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں۔ اگر ہم نہیں پہنچ سکتے تو پھر اللہ نے تو یہ کام ٹھیک نہیں کیا، نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ پروردگار کی ذات جو ایبسولوٹ کمال ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تھا اور بعد میں عالم ہوا، اللہ تھا اور بعد میں قادر ہوا، نہیں۔ اللہ یعنی قدرت، اللہ یعنی علم، اللہ یعنی تمام تر اسماء جلال و جمال، یعنی گویا تمام تر پروردگار کی اسماء و صفات اس کی ذات سے جدا نہیں ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تشریح کا وقت نہیں ہے، لیکن میں بہرحال ایک سوال ہے جو جناب محمد حنفیہ نے اپنے والد گرامی مولا کائنات امیر المومنین صلوات اللہ، باپ بیٹے کا مکالمہ ذرا سننے۔ ایک روایت میں ہے کہ پوچھا بابا یہ الصمد کا معنی کیا ہے؟ اللہ الصمد ایک آیت ہے نا، ہاں یاد آ گیا۔ امام محمد باقر صلوات اللہ سلام اللہ علیہ فرمایا میں محمد باقر، میں اس ایک آیت سے اللہ الصمد، اس ایک آیت سے میں سارے کا سارا دین بیان کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے اس سینے کے اندر اتنا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر موجود ہے کہ ایک آیت سے سارے کا سارا دین، ایک آیت سے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کی آیتوں میں گہرائی کتنی ہے، یہ محمد باقر ہی بیان کر سکتے ہیں کہ ایک آیت۔ پوچھا بابا یہ الصمد کا معنی کیا ہے؟ میں خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا الصمد کا معنی کیا ہے؟ صمد یعنی لا اسم ولا جسم۔ صمد وہ ذات ہے، نہ اس کا اسم ہے نہ اس کا جسم ہے۔ لا مثال ولا شبیہ، اس کی کوئی اگزامپل بھی نہیں ہے، اس کی شبیہ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا مشابہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا صورت ولا تمثال، نہ اس کا کوئی امیج ہے نہ اس کی کوئی پکچر ہے۔ علی علیہ السلام، نہ اس کی کوئی پکچر ہے نہ کوئی اس کا امیج ہے۔ فرمایا لا حد ولا حدود، نہ اس کی کوئی حد ہے نہ کوئی اس کی حدود ہیں۔ ولا مکان ولا محل، اس کی کوئی لوکیشن نہیں ہے، وہ کہیں رہتا نہیں ہے۔ اگر ارشاد فرمایا ولا کیف ولا عین، تفصیل ہے بہرحال انشاءاللہ مطلب آپ تک پہنچ رہا ہے۔ کیف ہوتا ہے کیفیت، آپ کہہ لیں ولا کیف، اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ ولا عین، یہ نہیں پوچھ سکتے کہ وہ کہاں ہے۔
وہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ وہ پر ہے نہ وہ خالی ہے۔ آپ کہیں پر ہے، ایسا وجود ہے؟ نہیں، پر بھی نہیں ہے، خالی ہے، کہا فرمایا نہیں ہے۔ یہ علی ہی توحید بیان کر سکتے ہیں اس طرح کی۔ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں امام علی کا جب بھی نام لیتے ہیں کہتے ہیں امام التوحید، وہ امام جو وحدانیت کا امام، توحید جس نے بیان کی ہے۔ ولا قیام ولا سکون ولا قعود، نہ اس میں قیام ہے نہ اس میں سکون ہے نہ اس کے قعود ہے۔ جی، یعنی وہ ایسی ذات کہ جو ان تمام تر اوصاف سے مبرہ ہے۔ لا ظلمانی ولا نورانی، نہ ظلمانی ہے نہ نورانی ہے، نہ نفسانی ہے نہ روحانی ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے اور کوئی جگہ اس کو سما نہیں سکتی۔ وہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی سما نہیں سکتا، نہ اس میں کوئی رنگ ہے نہ کچھ اور ہے۔ اور وہ پروردگار ایسا پروردگار ہے جو بشر کے دل میں بھی خطور نہیں کر سکتا۔ یہ علی بیان کر سکتے ہیں کہ خدا کیسا ہے۔ علی نے تو خدا کو دیکھا ہے، بیان کر رہے ہیں، لہٰذا اعتماد کرو، علی وہ ہے جو اپنی ذات میں بیان کر رہا ہے۔ کیسے؟ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اپنے اوصاف میں احد ہے، کوئی شریک نہیں ہے، خالق ہونے میں بے نظیر، رب ہونے میں بے نظیر، تمام تر اوصاف میں بے نظیر۔ جس طرح وہ اپنے خالق ہونے میں احد ہے، محمد اور علی مخلوق ہونے میں اس کائنات میں احد۔ وہ خالق ہونے میں کامل ہیں، یہ مخلوق ہونے میں کامل ترین ہیں۔ اس کامل اللہ نے انسان کو کامل بنانے کے لیے ہدایت کا نظام بنایا ہے کامل۔ ہدایت کے نظام میں دو چیزیں بنیادی طور پہ، ویسے تو پروردگار نے ہدایت کا ایک سلسلہ جو ہے وجود بشر کے اندر بھی رکھا ہے۔ کیوں؟ عقل جو ہے وہ انسان کی پہلی ہادی ہے، عقل دے دی ہے، لہذا اس کو استعمال کرو۔ بعض اوقات انسان کے پاس انفارمیشن بہت ہوتی ہے اور عقل بالکل نہیں ہوتی۔ بہت پڑھے لکھے لوگ بعض اوقات، کیا کہوں میں، احمق ہوتے ہیں۔ کیوں؟ عقل کہاں پہ شروع ہوتی ہے؟ عقل پہلا مرحلہ ہے علم کو حاصل کرنا، to attain, to acquire the knowledge۔ اب نالج جو ہے انسان یا اپنے سینسز سے حاصل کرتا ہے، 5 سینسز سے حاصل کرتا ہے، مشاہدے سے حاصل کرتا ہے، مطالعے سے حاصل کرتا ہے، سفر کرنے سے حاصل کرتا ہے۔ بہرحال مختلف ذرائع ہیں انسان کے علم حاصل کرنے کے۔ ابھی عقل کا مرحلہ شروع نہیں ہوا۔ عقل کیا ہے؟ عقل ہے انسان کے پاس جو معلومات آ جائیں ان کی جب پروسیسنگ شروع کرتا ہے، ان کے اوپر جب غور کرنا شروع کرتا ہے، غور کرنے کے بعد اپنے لیے زندگی میں کوئی چیز فیصلہ کرتا ہے، کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، اس عمل کو کہتے ہیں، اس پروسیسنگ کو کہتے ہیں عقل۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بالکل اس ڈیوائس کی طرح، ان کے پاس نالج تو بہت ہوتا ہے لیکن پروسیسنگ کا عمل نہیں ہوتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ علم ہونا کافی نہیں ہے، علم نتیجہ دے، آپ کو کہیں پہ لے جائے۔ لہذا عزیزان، ایک مرحلہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، خدا نے ہادیان برحق بھیجے 1,24,000 انبیاء، اور اس کے بعد نظام ہدایت تو چلانا ہے۔ قیامت تک یہ نہیں ہو سکتا کہ پروردگار ہدایت سے دستبردار ہو جائے کہ باقی ٹھیک ہے، یہاں تک میں نے پہنچا دیا، باقی کام تمہارا اپنا ہے، اپنی مرضی سے اس کو لے کے چلو۔ تمہاری مرضی ہوتی تو اللہ کو پھر 1,24,000 بھیجنے کی۔ ہم ہیں محتاج ہدایت،
ہم ہیں صفر، ہم ہیں جاہل، ہم جاہل اس لیے کہ اللہ کی ہدایت ہے کامل، جاہل کہاں اور کامل ہدایت کہاں پہ؟ لہذا ضرورت ہے کہ اس کامل ہدایت کو کامل نظام کے تحت ہوتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کے بعد ضرورت تھی ایک ایسا سسٹم متعارف کروایا جائے کہ قیامت تک انسان اگر اس ہدایت سے حاصل کرنا چاہے تو ہدایت کے ساتھ ایسا ہادی ہو جو آپ کا منتخب کیا ہوا نہ ہو بلکہ اللہ کا منتخب کیا۔ ہدایت کا کریکلم کون سا ہے؟ قرآن، ٹھیک ہے؟ قرآن اس وقت نازل ہوا جب یہ پتہ چل گیا کہ اب اس یونیورسٹی میں ایسے لوگ ہیں جو یہ نصاب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ جناب سلمان فارسی جیسے لوگ آ گئے، حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ آ گئے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ اب اس مرحلے پر قرآن کو پڑھانے یہ کریکلم پڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ اب یونیورسٹی نے ایڈمیشن لینا شروع کیے کہ جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ اب پروفیسر محمد تو ہیں نہیں، کون ہے؟ کوئی ایسا اگر آ جائے جو قرآن کو پڑھا نہ سکتا ہو تو نظام یونیورسٹی کا کیا ہوگا؟ تاہو بالا ہو جائے گا۔ پس محمد کی جگہ محمد جیسا ہو جو قرآن پڑھا سکتا ہو۔ لہذا نبی نے مقام غدیر پہ یہ بات اعلان فرمائی۔ ایک بات میں عرض کر چکا ہوں، دوسری ابھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ایک فرمایا کہ ما من علم وقد احصاہ اللہ فیہ، جتنا علم تھا اللہ نے یہاں دے دیا ہے۔ وقد احصیتہ فی علی، علم کے اعتبار سے علی حقیقت علم ہے پیغمبر کے بعد۔ دوسرا جو جملہ قابل غور ہے، ابھی قابل توجہ ہے، فرمایا یا معاشر الناس، معاشر الناس لوگو سنو، انا صراط اللہ المستقیم، انا صراط اللہ المستقیم الذی امرکم باتباعہ، وہ صراط مستقیم جس کی اللہ نے تمہیں اطاعت اور اتباع اور فالو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے اگر صراط مستقیم چاہتے ہو تو کون ہے؟ انا میں محمد ہوں صراط مستقیم۔ یہ خالی دعائیں نہیں چلیں گی، عملی طور پہ محمد کو فالو کرو گے تو صراط مستقیم سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ دو گروہوں میں امتیاز کرنا ضروری ہے، ایک الذین انعمت علیہم ہیں، دوسرا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہیں۔ یہ جو مغضوب علیہم ہیں اسی راستے پہ اس نے قسم کھائی تھی، تیری عزت کی قسم صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ اب اس کا مطلب ہے ایک دعوت صراط مستقیم محمد مصطفیٰ کی طرف سے ہے اور دوسرا دشمن بیٹھا ہوا ہے، دشمن بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی یہی دعوت دے رہا ہے، میں تمہیں صراط مستقیم کی دعوت دیتا ہوں، کہیں بھٹک نہ جانا۔ صراط مستقیم کے انتخاب میں پیغمبر نے واضح کر دیا، دیکھو جب تک میں تھا انا صراط المستقیم الذی امرکم باتباعہ، جس کی اتباع کا اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا، ثم من بعدی، اور یہ قیامت تک کی اعلان کیے جا رہا ہوں، میرے بعد اگر صراط مستقیم دیکھنا چاہو گے۔ بابا تھیوری والی بات نہیں چلے گی، قرآن تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے میری کوئی مثال لا کر دکھائے، ہے نا دعویٰ؟ کوئی اگر لا سکتا ہے ایک سورہ نہیں لا سکتا، اگر قرآن کا کوئی ایک آیت نہیں لا سکتا، جب قرآن کی مثال کوئی نہیں لا سکتا صاحب قرآن کی مثال کون لائے گا؟
پس اگر صراط مستقیم کو جاننا چاہتے ہو، سنو کتنا مجمع تھا، کم از کم 1,20,000، 1,20,000 سے زیادہ اور کم، کچھ بھی کم بھی لکھا ہے، لیکن گویا بڑا مجمع تھا۔ کتنا مجمع تھا؟ حضور اعلان فرما چکے تھے کہ یہ میرا آخری حج ہے، اس کے بعد میں دنیا چھوڑ کے جانے والا ہوں، جس نے حج سیکھنا ہے وہ آ جائے۔ تمام تر عالم سے جہاں جہاں کوئی مسلمان رہتا تھا، پیغمبر کا یہ اعلان پہنچا اور ہر کوئی لپک کے آیا، کہا یہی ایک موقع ہے، حج کو سیکھنا چاہتے ہو، یہ سارے اعمال کو سیکھنا چاہتے ہو تو پیغمبر نے دعوت دی ہے، آ جاؤ سیکھو۔ اگر سیکھنا خالی میسج دینے سے ممکن ہوتا تو پیغمبر دعوت نہ دیتے، آج حج کو سیکھو۔ دیکھیں مختلف لیولز ہوتے ہیں سمجھانے کے، بعض بہت بچے، بہت نوجوان بہت کلیور ہوتے ہیں، خالی اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بعض کو اشارہ نہیں، تھوڑا سا ذرا کہنا پڑتا ہے کہ یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں اس سے اگلا مرحلہ بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا ہلانا پڑتا ہے، اسمع افہم، ہاں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور چوتھا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کر کے دکھاؤ، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کرو۔ پیغمبر نے سارے مراحل میں اپنے بعد کہہ کے بھی بتایا، زبان سے بھی بتایا، اپنے عمل سے بھی بتایا، اور پھر غدیر کے مقام پر کر کے بتایا۔ اور یہ جملہ مکمل کر رہا ہوں آپ کی توجہ کے لیے، انا صراط اللہ المستقیم الذی امرکم باتباعہ، میرے بعد ثم من بعد علی صراط المستقیم۔ اور یہاں تک نہیں، پیغمبر نے سارے جانشینوں کا نام لیا، تا مہدی صراط مستقیم ہے، اس لیے کہ جب تک قرآن ہے کسی عالم قرآن کی ضرورت ہے، اتنا ہی علم رکھتا ہو جتنا محمد کے سینے میں علم۔ اور پروردگار نے بھی اس دن 4 اناؤنسمنٹ کی، میں ساری غدیر نہیں پڑھنا چاہ رہا، بنیادی کور میسج آپ کی خدمت میں دینا چاہ رہا ہوں۔ پروردگار نے 4 اعلان کیے اس دن، کیا؟ الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر، وہ جن کا یقین تھا کہ محمد کے بعد معاملہ ختم ہے، آج کافر مایوس ہو گئے، نمبر 1۔ 2، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اور اگلا کیا ہے؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میری نعمت مکمل ہو گئی۔ اور چوتھا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں راضی ہو گیا۔ ساری باتیں تو نہیں، میں صرف ایک بات کی طرف، چونکہ وقت بھی اتنا نہیں ہے، یہ جو اللہ نے فرمایا نا اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت کو مکمل کیا، یہ نعمتی میری نعمت، اللہ کی نعمتوں میں اور میری نعمت میں فرق ہے، تو جو فرما رہے ہیں، جب کہتے ہیں نا نعمت اللہ لا تعدوها لا تحصوها، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو you are unable to count، تم کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ نعمت جو ہے، جو میری نعمت، دیکھیں جنت میں بھی اور جنتی میں بھی فرق ہے عزیزو، توجہ کیجئے گا، اللہ کے بندوں کی جنت اور ہے، اللہ کی جنت اور ہے۔ یہ خطاب کسی کو ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی فی جنتی، میری جنت میں، وہ جو بندوں والی جنت ہے وہ نہیں، میری جنت جو رضاؤں مرضیوں کی جنت ہے۔
مرحلے پہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں؟ بہت ساری. آنکھیں ہیں آپ کے وجود کے اندر تو بے بہا نعمتیں ہیں, بہت نعمتیں ہیں. میں ایسی مثال ایک یاد آ گئی. اصول کافی میں ایک واقعہ تحریر ہے کہ پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام بیٹھے تھے. تو جبرائیل میری کیلکولیشن یہ ہے تقریباً ڈیلی ہوتے تھے. وہ اس کے یعنی بہت تعداد لکھی ہے. تو جبرائیل بیٹھے تھے, کہا جبرائیل جی یا رسول اللہ کوئی واقعہ سناؤ. تو کہا یا رسول اللہ بہرحال میں مختصر کرتا ہوں. کسی نبی کے زمانے میں ایک آدمی تھا, اس کو اللہ نے 400 سال اس نے عبادت کی. کتنا عرصہ؟ 400 سال. ہم 8-10 دن کر لینا تو بڑا لگتا ہے جیسے کوئی ہے. 400 سال عبادت اس نے کی. اس کے بعد فرشتے لے گئے اوپر. تو پوچھا پروردگار سے یا اللہ کیا کریں؟ کہا اس کو جنت میں لے جاؤ. صاحب جنت میں جانے لگے تو یہ اس طرح کے جملے نکل گئے. ادخلو فی جنتک بعملی, تیری جنت میں جا رہا ہوں اپنے عمل کی وجہ سے. اسی وقت حکم اباؤٹ ٹرن, بھائی لاؤ اس کو واپس. وہ فرشتوں میری نعمتوں کا اور اس کی عبادت کا ذرا کیلکولیشن کرو. اب ظاہر وہاں تو یہ تو ابھی ایجاد ہوا ہے, فرشتوں کی کیلکولیشن زیادہ تیز ہے. واللہ سریع الحساب. اللہ کی کیلکولیشن جو ہے وہ وسائل کی بھی محتاج نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو کہا میری نعمتوں کا اور اس کی عبادت کا حساب کرو, اگر اس کی عبادت زیادہ ہے تو جائے, ہم کچھ نہیں کہتے. فرشتوں نے کہا اچھا چلو کیلکولیٹ کرتے ہیں. انہوں نے اس جسم سے, انسانی وجود سے آنکھوں کا انتخاب کیا. پہلے اس کو 400 سال کو کیلکولیٹ کیا, اس کی جو ایویلیویٹ کیا, اس کی جو ویلیو نکلی اس کو ایک طرف رکھا, اور اب یہاں شروع کیا آنکھوں سے. جب آنکھوں کو کیلکولیٹ کیا, اس کی جو ویلیو نکالی, تو یہ ویلیو برابر ہو گئی وہ جو 400 سال کی عبادت تھی اس کے برابر. اب باقی نعمتیں تو رہ گئی. رپورٹ پیش ہو گئی, پروردگار یہ تو ایک ہی نعمت پہ فارغ ہو گیا. اس کا مطلب ہے یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ اگر اس کا شکر ادا کرو تو 400 سال چاہیے. اتنی بڑی نعمت ہے. رپورٹ پیش ہو گئی تو یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا اس کو جہنم میں پھینک دو. بہرحال مجھے لگتا ہے اللہ کی رحمت نے پھر جوش مارا ہوگا. بیچارے نے زحمت کی ہے, وہیں سجدے میں گر گیا. یا ربی یا ربی یا ربی. ہاں میرا بندہ کیا چاہیے؟ پروردگار تیرا فضل چاہیے, تیرا کرم چاہیے. فرمایا ٹھیک. فرشتوں جی رب جلیل, بھائی اس کو جنت میں لے جاؤ. اب گیا تو جنت میں جانے کے لیے جملے بدل گئے. ادخل فی جنتک بکرمک, ادخل فی جنتک برحمتک, ادخل فی جنتک بفضلک. یہ اس کا کرم ہے, فضل ہے کہ میرے عمل کو قبول کر لے. میرا کام ہے عمل کرنا, یہ نہیں کہ عمل سے میں بھاگ جاؤں. میرا کام ہے عمل کرنا. تو عزیزان یہ اتنی نعمتیں, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. کسی نعمت پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے. مولا امام صادق صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کوئی ایک صاحب بیٹھے تھے, فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ حساب لے گا کھانے پینے کا. آپ کا کیا خیال ہے؟ معمولاً تو یہ خیال ہے نا, اللہ ہر چیز کا حساب لے گا, کھانے پینے کا بھی لے گا. تو پوچھا بندہ خدا یہ بتاؤ کھانے پینے کا اللہ حساب لے گا؟ کہا ظاہراً تو. فرمایا اللہ کھانے پینے کا حساب نہیں لے گا. مثال دی, فرمایا اگر تمہارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو کبھی گنو گے کہ اس نے لقمے کتنے کھائے ہیں؟ جب تم یہ برداشت نہیں کر سکتے, وہ جو کائنات کا خالق ہے وہ رحیم کیسے گنے گا کہ تم نے لقمے کتنے کھائے ہیں اس کے؟
تو مولا یہ کون سی نعمت ہے جو پروردگار ہم سے حساب لگوایا؟ فرمایا خدا کی قسم یہ ہماری ولایت کی نعمت ہے جس کا پروردگار حساب بس میں سمیٹوں گا چونکہ وقت بھی اتنا نہیں ہے. 3 چیزیں ہیں جن پر اللہ نے احسان جتلایا ہے. 3 چیزیں، 3 نعمتوں پر، اور ان نعمتوں کا تعلق آپس میں اتنا گہرا ہے کہ در حقیقت یہ ایک ہی نعمت ہے. اور ان نعمتوں کو فرمایا پہلی نعمت کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے بڑا احسان کیا ہے، اللہ نے عظیم نعمت دی ہے. کسی اور نعمت پہ یہ احسان نہیں ہے. یہ ساری نعمتیں وجود کی دی ہیں، کائنات تمہیں دی ہے، اس کے اندر بھری ہوئی نعمتیں ہیں. جب سے انسان آیا ہے ان نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے، قیامت تک کرتا رہے گا. کسی نعمت کا، نہ سورج کا، نہ چاند کا، نہ ہواؤں کا، نہ فضاؤں کا، نہ پانی کا، نہ غذاؤں کا، نہ اس وجود کا کہیں ذکر نہیں فرمایا. فرمایا اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے اپنے رسول کو بھیج کر. پہلی نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ رسالت کی یعنی ہدایت کی نعمت ہے. اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. یہ نہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تمہارا خدا پر احسان نہیں ہے، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. اور تیسرا مقام قرآن نے ارشاد فرمایا نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. ہم چاہتے ہیں بڑا احسان کریں. وہ بڑا احسان کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ مستضعفین کو یہ اس دنیا کے اندر لیڈرشپ کا رول دیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا ایمان ہو یا لیڈرشپ ہو یا رسالت ہو، اس کا آپس میں کنیکشن ہے. کنیکشن کیا ہے؟ یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ آج میری نعمت مکمل ہو گئی، قیامت تک اسی نعمت کے اوپر رہو گے تو دین کے اوپر رہو گے، دین کے ساتھ رہو گے. یہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ اللہ کی رسالت کے بعد وہ نعمت ہے جس دن اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا. آخری بات، اور وہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہوا دین سے. ایک اور جگہ ہے جس پہ اللہ نے یہی لفظ استعمال فرمائے ہیں، سورہ نور آیت نمبر 55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم والصالحین. صلوات پر محمد و آل محمد. بہرحال ہمیں کوئی دعویٰ نہیں ہے بھول سکتے ہیں. آیت یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو عمل کرنے والے، ایمان لانے والے ہیں اور جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے. میں سارے وعدے کی طرف نہیں جاتا، 2 وعدے یہاں قابل غور ہیں. ایک لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان ایمان والوں کو اللہ دنیا میں اقتدار دے گا. دوسرا قابل غور وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ ان کو یہ طاقت دے گا کہ دین کا قیام ہو، دین کی حکومت ہو، دین اس زمین پہ قائم ہو جائے. یہ کون سا دین ہے؟ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. یہ لفظ ہے ارتضاء، یعنی جس دین پہ اللہ راضی ہوا ہے. اللہ جس دین پر راضی ہوا، یہاں لفظ ہے ارتضاء،
اور وہاں پہ اللہ نے فرمایا رضیتو لکم الاسلام دینا، وہ دین جس پہ اللہ راضی ہوا، اور لفظ ارتضاء یہاں پہ استعمال کیا ہے۔ ارتضاء یہ بتا رہا ہے جس دین پہ اللہ راضی ہوا، ارتضاء سے یہ بات پتہ چل رہی ہے دین وہی مکمل ہے، اسی دین پر اللہ تمہارا آخری قیام ہوگا، دین قائم ہوگا۔ کون سا؟ ارتضاء یہ بتا رہا ہے کہ مرتضیٰ کی ولایت کا جس دن اعلان ہوا ہے۔ This is the track of perfection. کہیں اور پرفیکشن نہیں ملے گی، یا محمد پرفیکٹ ہیں، یا اس کے بعد علی سے لے کر اہل بیت سارے کے سارے پرفیکٹ ہیں۔ پرفیکشن چاہتے ہو تو پرفیکٹ ٹریک یہی ہے۔ اپنا کمال چاہتے ہو کہ جو تمہیں لے جائیں، ہاں، اسی لیے روایات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہاں تک کہ جو حسین کے غم میں روئے پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہم اسی لیے آئے ہیں، مولا آپ کے دربار میں آئے، آپ ہی ہمارا سہارا ہیں۔ غلطیاں ہیں مانتے ہیں، کوتاہیاں ہیں مانتے ہیں، گناہ گار ہیں مانتے ہیں۔ مولا آپ نے خود ہی دعوت دی ہے نا اس مجلس میں آنے کی، آپ کا ذکر سننے کے لیے ہمیں کچھ عزیزان سن بھی رہے ہوں گے آن لائن۔ مولا آپ نے خود دعوت دی ہے، اپنا ذکر سنو، جو حسین کا ذکر سنے گا حسین اس کو بخش دیں گے۔ آج جس شہزادے کا ذکر کرنا ہے، اس سے جب مولا نے پوچھا نا موت کیسی ہے تو کیا کہا؟ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اللہ جانے یہ جملہ کیسا تھا کہ یہ پورا ہو گیا۔ دیکھو عزیزو، امام حسین اپنے بھائی کے بہت عاشق تھے، امام حسن کے۔ بس ایک منظر میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا۔ امام حسن زہر کے نتیجے میں خون کی الٹیاں کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر تو مولا حسین نے رونا شروع کیا۔ کہا یا ابا عبداللہ آپ نہ رو، اس لیے کہ جو مصیبت حسین تم پہ آئے گی وہ کسی اور پہ نہیں آئے گی۔ اتنے میں مولا نے کہا میرا بیٹا قاسم کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ قاسم 3 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے، جب آیا تو اپنے بابا کے سینے پہ لیٹ گیا۔ ماں نے بڑھ کے ہٹانے کی شاید کوشش کی، بیٹا بابا کی ایسی حالت نہیں ہے کہ تجھے سینے پہ لٹا۔ کہا ام فروا ٹھہر جاؤ، میرے اس بچے کو میرے سینے پہ رہنے دو، ارے مجھے سکون مل رہا ہے۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے امام حسن نے رونا شروع کیا، اتنا روئے کہ قاسم نے بھی رونا شروع کیا۔ اب سمجھا تو نہیں سکتے کہ قاسم کربلا میں کیا ہوگا۔ روتے روتے ایک تعویذ دیا، قاسم بیٹا یہ تعویذ باندھ رہا ہوں، اگر کہیں زندگی میں مشکل آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا میرا لال۔ عزادار و مضمون مکمل ہوا، اب آ گئی کربلا، شب عاشورہ ہے۔ حسین نے پالا ہے اس بچے کو، بھائی کے جانے کے بعد یہ بچہ امام حسین کی گود میں پلا ہے۔ اب عاشورہ آئی، شہداء کی فہرست بیان ہونا شروع ہوئی، ایک ایک شہداء بیان ہونا شروع ہوئے۔ قاسم نے تڑپ کے کہا چچا کیا شہداء میں میرا نام بھی ہے؟ اب حسین کیا کہیں، اب بس ایک جملہ یہی پوچھا، کہا بیٹا قاسم موت آپ کے لیے کیسی ہے؟ کہا چچا شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ کیسی میٹھی موت تھی کہ کربلا میں فقط 2 لاشیں ہیں جو پامال ہوئے، ایک قاسم کا ایک حسین کا۔
کہا بیٹا قاسم کل تو وہ دن بھی ہوگا کہ جب تیرا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی راہ خدا میں قتل کر دیا جائے گا۔ ہاشمی بچہ تھا نا، کہا چچا کیا اشقیا خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں میرے لال، میں شش ماہے کو لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ روز عاشور آیا۔ بس عزادارو تھوڑی دیر کے لیے توجہ کیجئے گا، اب آ رہا ہے وہ قاسم، بار بار کہا چچا مجھے مرنے کی اجازت دو گے؟ مجھے مرنے کی اجازت۔ امام کی آنکھوں میں آنسو، رخ موڑ لیتے ہیں، کیسے اس بچے کو مرنے کی اجازت دوں؟ اللہ اکبر۔ ایک مقاتل نے یہ لکھا ہے جب اجازت بار بار نہیں ملی نا تو قاسم جا کے خیمے کے عمود کے ساتھ سر نیچے رکھا ہوا ہے، اپنے زانو کے اندر قاسم رو رہا ہے۔ ماں تڑپ گئی، قاسم بیٹا خیر ہے؟ کہا چچا اجازت نہیں دے۔ کہا بیٹا قاسم چلتے ہوئے بابا نے ایک تعویذ دیا تھا، یہ تعویذ دو، اس سے زیادہ مشکل وقت کوئی اور نہیں ہوگا۔ ارے قاسم گئے تعویذ لے کے، اب جو تحریر کھولی بھائی حسن کی تحریر تھی، اس تحریر کو چوما حسین نے، اب بوسے دیے۔ ارے میرے بھائی کی تحریر، معلوم ہے تحریر میں کیا لکھا ہوا تھا؟ لکھا ہوا تھا قاسم میرا لال عاشور کا دن ہوگا، تیرا چچا دشمنوں کے نرغے میں ہوگا، اور میرا لال اپنی جان دینے سے کوتاہی نہ کرنا، اپنی جان دے دینا۔ بس یہ تعویذ کو بند کیا، آواز دی ارے بہن زینب وہ صندوق تبرکات لے آؤ۔ اب ایک شہید ہے عزادارو، واحد شہید ہے جس کو حسین نے خود تیار کیا ہے، لیکن کیسے تیار کیا سنو گے، میری طرف ذرا دیکھو۔ حسین نے عمامہ نکالا اور اس کے بعد پیرہن نکالا، عمامہ پہنانے کے بعد عمامہ اس طرح پہنایا کہ ایک طرف اور دونوں طرف عمامے کے دو رختے۔ اس کے بعد حسین نے، سنو گے جملہ تاریخ نے لکھا ہے، ثم شق اذیاق القاسم، حسین نے قاسم کی قمیض پیرہن کو پھاڑا، اور اگلا جملہ یہ ہے البس لباسہ بصورت الکفن، حسین نے یہ لباس ایسے پہنایا اے جیسے کسی کو کفن میں۔ اجازت دی جاؤ میرا لال۔ اب راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا خیام حسینی سے ایک ایسا خوبصورت بچہ نکلا ہے، یہ اتنا خوبصورت تھا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ ارے ماں کے لیے وہ کیا ہوگا، ارے حسین کے لیے وہ بچہ کیا ہوگا۔ مختصر کر رہا ہوں، اس بچے نے عجیب شجاعت کا مظاہرہ کیا، لیکن اس طرح شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ کسی ایک نے کہا میں اب اس بچے کو میں اس پہ حملہ کروں گا، ایک نے وار کیا، ارے وار کیا، اب بچہ اپنی زین پہ سنبھل نہیں سکا، آواز دی چچا اب میری مدد کو آئیے۔ مقاتل کہتے ہیں حسین شیر کی طرح آگے بڑھے، دشمن نے سمجھا حسین نے حملہ کر دیا ہے، ادھر اتنی خاک اڑی، حسین تلوار چلا رہے تھے، قاسم بار بار کہہ رہا تھا چچا میری مدد کیجئے۔ ارے زندہ قاسم، گھوڑوں کی ٹاپیں تھی، ارے گھوڑے زندہ قاسم پہ۔ اب کیسے لائے حسین؟ دو روایات کا خلاصہ سن لیجئے۔ قاسم کا قد چھوٹا تھا، لیکن مقاتل کا جملہ یہ ہے حسین نے جب لاشا اٹھایا تو قاسم کے پاؤں زمین پہ، یا بعض نے یہ بھی لکھا ہے ایک گٹھڑی لائے
شہیدی ماتم حسین. بے وشا